ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، ہم دونوں باتوں کو مان لیتے ہیں۔ چلے ایک مثال اور، بات چل پڑی، ایک مثال اور لے لیں۔ قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیغمبر عبادت کریں جب تک موت نہیں آتی، موت آنے تک عبادت کریں۔ یہ دنیا کی عبادت، حدیث مبارک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک نبی کی دنیاوی عبادت، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، ایک نبی کی قبر والی عبادت، اس کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، نبی کی دنیا والی عبادت بھی مانتے ہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں، نبی کی قبر والی عبادت بھی مانتے ہیں۔ دنیاوی عبادت نہ مانے یہ قرآن کا منکر ہے، قبر کی عبادت نہ مانے یہ حدیث کا منکر ہے۔ قرآن نہ مانے تب بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بے ایمان ہے۔ دیوبند والے دنیا کی عبادت بھی مانتے ہیں اور قبر کی عبادت بھی مانتے ہیں۔ کوئی عبادت وہ نہیں جو دیوبند والے نہ مانتے ہوں۔ میں صرف مثالیں دے رہا تھا بات سمجھانے کے لیے کہ نبی کا کام کیا ہے، اللہ سے علم و عمل لینا اور مخلوق کو علم و عمل دینا۔ یہ سارے انبیاء نے کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، خدا سے علم و عمل لیا اور مخلوق کو علم و عمل دیا ہے۔